قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ خبریں انتہائی افسوسناک آ رہی ہیں۔ غیر مسلم طاقتوں نے پوری قوت کے ساتھ مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آذربائیجان آرمینیا جنگ کو بہانہ بنا کر دیگر مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا گیم پلان ہے کیا؟ کیسے آرمینیائی فوج اچانک اتنی طاقتور ہو گئی جو انہوں نے آذربائیجان کے سب سے بڑے شہر کو تباہ و برباد کر دیا؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو قرباخ متنازع خطے پر جاری لڑائی اب شہروں تک پھیل گئی اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیائی فورسز نے آذربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گنجا پر تباہ کن بمباری کی، جس سے مصدقہ اطلاعات کے مطابق آذربائیجان کے سب سے بڑے شہر کی متعدد بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں، جسے آذربائیجان کا بہت بڑا نقصان تصور کیا جا رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، جنگ ابھی ٹلی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ گنجا کا یہ علاقہ باضابطہ طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے، تاہم اس کا انتظام آرمینیائی نسل کے باشندوں کے پاس ہے۔ خود ساختہ حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گنجا کے فوجی ایئرپورٹ پر اس وقت حملہ کیا جب آذربائیجانی فورسز نے خطے کے دارالحکومت کو نشانہ بنایا، جبکہ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ گنجا کی کسی فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا۔ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی ان جھڑپوں میں اب تک 220 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم اکثریتی ریاست ہے جو 90 کی دہائی میں روس سے الگ ہو کر آزاد ریاست بنی۔ دوسری طرف آرمینیا بھی روس، جارجیا، ایران، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ایک لینڈ لاک نو آزاد ریاست ہے۔ دونوں ممالک کا تنازع ناگورنو قرباخ پر ہے، جو کہ قانونی طور پر یہ آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن پچھلے 30 برس سے آرمینیائی نسل کے لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ اب یہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ آذربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم اکثریتی ملک ہے، اور غیر مسلم طاقتیں نہیں چاہتیں کہ کوئی بھی مسلم ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہو اور پھر آزاد بھی ہو۔ اس لیے ہمیشہ سے غیر مسلم طاقتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، جہاں بھی مسلمان ممالک میں کوئی بھی قدرتی وسائل موجود ہوں، ان تمام ممالک کو ایسے تباہ و برباد کیا جائے کہ وہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکے، اور پھر یہی غیر مسلم طاقتیں وہاں قابض ہو جائیں۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ عراق، کویت کو دیکھ لیں، قدرتی تیل سے مالا مال ہیں، لیکن ان کو ایسی جنگوں میں دھکیلا گیا اور آج خود ان ممالک کے ذخائر میں حصہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ مطلب غیر مسلم طاقتوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ مسلمان ممالک کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران کے پاس قدرتی تیل کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن آج تک اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ امریکہ نے ایسی پابندیاں لگا دیں کہ کوئی بھی ملک ایران سے آزادانہ تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیسے غیر مسلم طاقتیں ایسے تمام مسلمان ممالک کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں جو مستقبل میں ان کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہوں۔ ترکی 2023 میں خلافت عثمانیہ کے 100 سالہ یورپی معاہدے لوزان سے آزاد ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی یورپی ممالک کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ ترکی کی اس آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ملکی طاقتوں نے ترکی کو آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں قبل از وقت ہی دھکیل دیا ہے تاکہ ترکی کو آزادی سے قبل ہی تباہ و برباد کیا جا سکے۔ دوستو، اس وقت دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی شدت میں انتہائی اضافہ ہو چکا ہے۔ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کا ساتھ دینے کے لیے پاک فوج بھی اس میدان میں اتر چکی ہے۔ ابھی اس کی باقاعدہ کوئی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی ایک غیر مسلم طاقتوں کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ دنیا کو دکھایا اور بتایا جائے کہ پاکستان بھی اس جنگ میں شریک ہے، لہٰذا
عالمی طاقتیں پاکستان کو روکنے کے لیے پاکستان پر یا تو پابندیاں لگا دیں یا پھر پاکستان پر بھی نیٹو طرز کی فورسز مل کر حملہ کریں اور پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے سے باز رکھا جائے۔ لیکن یہ سب باتیں ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے ابھی کوئی واسطہ نہیں۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے اس خطے کی تاریخ، مذہبی اور نسلی حالات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ آرمینیائی نسل کے لوگوں کا ترکوں سے تنازع پرانا اور تاریخ ترکوں اور آرمینیا کے اپنے اپنے سچ جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ ترکی سے آرمینیائی نسل کے باشندے ہجرت کر کے فرانس میں آباد ہوتے رہے ہیں۔ آج اس تنازع میں فرانس کا جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے، جس کی وجہ بخوبی بھانپی جا سکتی ہے۔ فرانس آرمینی نسل کشی کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ آذری اور آرمینیائی آبادی کا تنازع صدیوں پرانا ہے۔ روس اور ایران اور پھر روس اور عثمانی ترکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے تحت 19ویں صدی سے ہی ہزاروں آرمینیائی باشندوں کو آذربائیجان میں آباد کرایا گیا۔ اس قسم کی سیاسی آبادکاریوں کا لازمی نتیجہ نئے اور پرانے باشندوں کے درمیان معاشی کشمکش کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ دوسری طرف ترکی اور مسلم اکثریتی آذربائیجان ہے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف برادرانہ تعلقات ہیں بلکہ قدرتی وسائل کے لیے بھی ترکی اور آذربائیجان کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ ترکی کی حالیہ خارجہ پالیسی سے صاف نظر آتا ہے کہ خطے میں ایک نیا مسلم بلاک بنے گا جو کہ ترک بلاک ہی ہوگا۔ فی الحال ملائیشیا، ترکی اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر ترکی کھل کے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہوگا۔ اردوغان اور عمران خان اس جنگ کے حوالے سے واضح اعلان کر چکے ہیں کہ آذربائیجان کو مصیبت کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھی آذری فوج اور قوم کو ضرورت پڑی تو انہیں ضرور پاکستان اور ترکی کی حمایت میسر ہوگی۔ دوسری طرف روس اور فرانس آرمینیا کے ساتھ ہیں، لیکن روس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ شام میں کھلے ہوئے محاذ کے ساتھ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازع زور پکڑتا ہے تو حالات کسی بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ بغور دیکھا جائے تو عالمی جنگ اول اور دوئم میں جو معاہدے کیے گئے اور معاملات کو جس طرح الجھا کر چھوڑا گیا، اس کے بعد دیر پا عالمی امن ممکن نہیں تھا۔ آرمینیا نے ترکی کے اس جنگ میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگا دیا ہے۔ ترکی پر شام سے لڑاکا گروہوں کو ناگورنو قراباغ میں منتقل کر کے اس تنازع کو بھڑکانے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ جنگوں میں سب ہوا کرتا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہوگا اور آگے بھی ہوگا، لیکن یہاں معاملہ بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ترکی امریکی حلیف اور نیٹو کا ممبر بھی ہے، لیکن سن 2019 میں امریکہ نے بھی آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ نقطہ ترکی کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے اور جو ممالک اس نسل کشی پر آرمینی موقف کی حمایت کرتے ہیں، ترکی انہیں سفارتی سطح پر اپنا دشمن تصور کر چکا ہے۔ ایران اور روس کا جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے، لیکن ایران اور امریکی تعلقات نہایت خراب ہیں۔ گویا آرمینیا کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کے آپس کے تعلقات کچھ زیادہ قابل رشک نہیں ہیں۔ دوستو، دور جدید کی بہت سی جنگوں کی طرح کیا یہاں بھی کسی اور ملک کی پراکسی لڑی جائے گی؟ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس جنگ کا چھوٹا ہوا تیر کہاں پیوست ہوتا ہے اور اس کا زہر کہاں تک پھیل گیا، لیکن اتنا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔